جس پر میں اور میرے صحابہ، اور ایک روایت میں آتا ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، تو اس آیت اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، اور منہج سلف یہی ہے کہ ہم بھی یہاں کسی فرقے کا نام نہ لیں، لیکن اللہ کے رسول نے منہج سلف بتا دیا، منہج بتا دیا کہ وہ جنت میں جائے گا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس ٹائم کیا فقہ حنفی تھی؟ فقہ مالکیہ تھی؟ فقہ شافعیہ تھی؟ فقہ حنابلہ تھی؟ نہیں تھی۔ کیا تھا؟ کتاب اللہ تھا، سنت رسول اللہ تھا، قرآن اور حدیث تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن اور حدیث کا عابد ہے وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ منہج بتایا اللہ کے رسول نے۔ یا آپ کی مراد اگر قدامت سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہندوستان کی بات کریں، باہر کی سعودیہ کی تو بات کر نہیں سکتے کہ اور نظر ہی نہیں آتا کسی کو، ہندوستان کی بات کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں 100 ہجری کے بعد یا 400 ہجری کے بعد وجود میں آنے والے فرقوں کی بات نہیں کرتا میں۔ اس ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور ایک انسائیکلوپیڈیا میں تو دیکھا میں نے کہ اللہ کے رسول کے دور میں شق قمر کا جو واقعہ ہوا تھا، راجہ داہر جب لوٹے تھے ان کے ساتھ مالک بن دینار آئے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور ان کی قبر بھی ہے کیرلا کے اندر۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اسلام یہاں آیا ہے، اور اس کے بعد تاریخ کی ساری کتابیں اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عمر کے دور میں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہندوستان آیا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں 12 صحابہ کرام، حضرت عثمان کے دور میں 5 صحابہ کرام، حضرت علی کے دور میں 3 صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ کے دور میں 4 صحابہ کرام، یزید کے دور میں 1 صحابی اس ہندوستان کے اندر تشریف لائے۔ اس وقت تو کوئی مسلک تو دور کی بات، جن کے نام پہ مسلک بنا ہے وہ شخصیات رحمت اللہ علیہ وہ بھی وجود پیدا نہیں ہوئی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ آیا تھا پھیلایا کسی اور نے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں محمد بن قاسم ایک لشکر جرار کے ساتھ 92 میں یہاں آ گئے تھے، جس وقت حضرت ابو حنیفہ کی عمر 10 سال 11 سال رہی ہوگی، اور کئی ایک شہروں کو فتح کر کے صحابہ کرام جی نے یہاں قیام کیا ہے، اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں اسلام کو پھیلایا، لاکھ جوگ درجہ لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت کون سا مسلک تھا؟ کوئی مسلک وجود میں آیا ہی نہیں سوائے قرآن اور حدیث کے۔ یہ قدامت کا سوال، یا یہ کوئی کہے کبھی موقع رہا تو اس پر بولیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔